नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वितर नमाज कैसे पढ़ें और वितर नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बता दें कि वितर नमाज को कैसे पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते रहते हैं। नेज़ अगर दुआए कुनूत याद ना हो तो इसकी जगह कौन सी दुआ पढ़ें। वितर के बारे में बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें मुख्तलिफ़ तरीके वितर के बयान किए गए हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हर तरीके से वितर अदा हो सकते हैं, 3 रकत भी, 1 रकत भी, 1 सलाम के साथ भी, 2 सलाम के साथ भी। और बाज़ उलमा ने ये कहा है और उन्होंने कहा कि असल वो तरीका है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सही हदीस में है ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितर पढ़ते थे 1 सलाम के साथ। 3 वितर पढ़ते थे 1 सलाम के साथ, और पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला और दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी रकात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हु अल्लाहु अहद। पहली में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला वाली सूरत पढ़ते थे, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी में कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। फुकाए हनफिया ने इस हदीस को असल बनाया, यानी आजकल जो नफिल पढ़े जाते हैं वो इसी तरीके पर पढ़े जाते हैं और वो ठीक हैं, कोई गलत नहीं है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन कोई अगर एक पढ़ रहा है, एक रकात जो लोग कहते हैं ना वितर पढ़ो, इसका उर्दू में तर्जुमा है औतिर बिवाहिदातिन का तर्जुमा ये है कि 1 रकात पढ़ो, लेकिन इसका तर्जुमा असल ये है कि 2 रकात को 1 बना दो, 2 रकात को 1 बना दो, यानी तीसरी रकात में सलाम फेरो। बहुत सारी रिवायतों में इस तरह फरमाया गया है। इसके दलाइल क्या है, बहुत तवील वो हैं। तो फ़िक़्ह हनफी के नज़दीक बाकी सब भी ठीक हैं, बार बार कहूँगी, बाकी सब भी ठीक है। अहले हदीस अगर 1 पढ़ रहे हैं तो वो भी ठीक है, कोई अगर किसी तरह पढ़ता है, जो अपने मसलक के मुताबिक पढ़ रहा है वो ठीक है। लेकिन फ़िक़्ह हनफिया का मैं आपको बता रही हूँ को सब ही अहले सुन्नत वल जमात की ही वो करते हैं, क्योंकि सब इसी को मानते हैं। सबको सही समझें, सब अहले सुन्नत वल जमात को, मालिकिया, शाफिया, हनबी, हम्बलिया, सब जो हैं वो क्या हैं, एक ही हैं। जो अहनाफ का कौल है, पहली रकत, फिर दूसरी रकत, फिर तीसरी रकत में अत्तहियात, फिर अत्तहियात के बाद खड़े हो गए, फिर कोई भी सूरत पढ़ी, सूरह इखलास पढ़ें जैसे हदीस में आता है, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहें, यानी कानों तक हाथ उठाएं, फिर उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये दुआ पढ़ें। और एक और भी है, अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत, ये दुआ भी साबित है। इस तरह से पूरी नमाज अदा कर दें तो आपकी नमाज वितर हो जाएगी। जिस तरीके से अहनाफ पढ़ते हैं, ये बात खूब समझे कि इस तरीके पर वितर पढ़ने पर सब के नज़दीक, जितने भी मकातिब फ़िक्र हैं उन सब के नज़दीक वितर अदा हो जाएंगे, वितर अदा हो जाएंगे। इस तरीके पर अफजल तरीका सबके नज़दीक यही है, 1 सलाम से 3 वितर पढ़ना। मालिकिया के नज़दीक भी, शाफिया के नज़दीक भी, हम्बलिया के नज़दीक यानी इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक भी हो जाएगा, और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक तो हो ही रहा है। तो चारों फुक़हा, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल
کا اجماع ہے کہ چاروں کا اجماع ہے کہ اس طریقے سے وطر ہو جاتے ہیں. باقی جو ہے ان میں اختلاف ہے، کسی کے ہاں ہو رہا ہے کسی کے ہاں نہیں ہو رہا. تو ان چار کے علاوہ جو باقی ہیں وہ تو پھر باقی ہی ہیں. تو چار کا جب اجماع ہے اور پھر اس پر بھی اجماع ہے کہ اس طریقے پر ہو جائیں گے، ان چاروں اماموں کا اس پر بھی اجماع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ بھی یہی ہے. تو اور ہمیں اب کیا چاہیے ہیں؟ اور کیا دلیل چاہیے؟ جس طریقے پہ ہمیں بچپن سے سکھائے گئے ہیں نا، وہی طریقہ ہے صحیح وطر پڑھنے کا، کہ ایک سلام سے 3 رکعتیں پڑھنا. اس طریقے کو بھی اس لیے فوکس کرنا چاہیے کہ یہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے اور چاروں ائمہ کے نزدیک افضل طریقہ بھی یہی ہے اور وطر صحیح ہونے کا طریقہ بھی یہی ہے. یہ چیز ہمیں سب سے زیادہ دیکھنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کچھ جو ہے جن کو سمجھ بالکل پھر بھی نہ آئے، پھر بھی مجھ سے دوبارہ بھی پوچھ سکتی ہیں کہ وطر جو ہے وہ کس طریقے سے پڑھے. دوبارہ بھی پوچھ سکتی ہے اور بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے پہلے بھی بتایا، ہر طرح سے 1 بھی 3 بھی، 1 سلام کے ساتھ بھی 2 سلام کے ساتھ بھی. بعض علماء نے ان تمام احادیث کو مانا ہے اور پھر بعض 4 ائمہ نے جو میں نے پیچھے باتیں بتا دی وہ طریقہ بہترین طریقہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو طریقہ بتایا ہے. اگر اب دوسرا سوال تھا کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ وطر کی نماز میں کیا پڑھے، کیا پڑھنا چاہیے. تو وہ وطر کی تیسری رکعت میں 3 مرتبہ یہ کہہ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. یہ آپ 3 مرتبہ کہہ لیں تو آپ کی وطر کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن پوری کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ دعائے قنوت کو یاد کریں. اور اگر کسی کو یہ بھی نہیں کہا جا رہا تو وہ یہ پڑھ لے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا بھی وہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے وطر کو صحیح پر. اور اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں، ایک تو یہ ہے نا کہ اس کو دعائے قنوت آ ہی نہیں رہی تو پڑھے کیا، وہ میں نے بتا دیا اس کی جگہ پہ کیا پڑھے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دعائے قنوت ہی پڑھنا بھول گیا تو کیا سجدہ سہو ہوگا یا دوبارہ نماز دہرانی ہوگی. تو وطر میں کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے. دعائے قنوت پڑھنا جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے. اور اگر دعائے قنوت چھٹ گئی تو کوئی دوسری دعا پڑھ لی تب بھی ہو جائے گی. اور جو اگر آپ نے جان کر دعا چھوڑ دی، کوئی بھی دعا نہیں پڑھی، دعائے قنوت تو نہیں آ رہی تھی لیکن کوئی بھی دعا نہیں پڑھی تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر بھولے سے دعائے قنوت رہ گئی ہے تو سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. تو میرے خیال سے بڑے اچھے طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے. پہلے بھی میں نے کافی ویڈیوز ڈالی ہیں اس ٹاپک کے اوپر، کیونکہ اب جو یوٹیوب پہ بہت سارے ینگ جو آ گئے ہیں نا آپ کے لیے موٹیویشنل سپیکرز بنے پھر رہے ہیں، اور آپ کے وہی والی آیت اللہ کی کہ قرآن کی آیات میں اور نبی کی باتوں میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں. تو اب یہ جو جتنے بھی لبرل طبقے کے لوگ دین سکھانے بیٹھ گئے ہیں نا چینلز پہ، تو انہوں نے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال دیے ہیں کہ ہم تو جو وطر پڑھ رہے ہیں وہ وطر ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ نہیں دس رہے کہ وہ آپ کیڑی جماعت دے آتے وطر ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی نہیں بتا رہے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک 3 رکعت وطر اور 1 سلام کے ساتھ افضل ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی طریقہ ہمیں بتایا صحیح احادیث سے.
لیکن ہم یہ بھی نہیں بتا رہے۔ تو اللہ کا واسطہ یوٹیوب پہ ہر ایک کو سنے نہیں، ہر ایک سے مراد جس کے پاس کسی دین کا علم ہی نہیں، جس کی اپنی شکل سے ہی آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ دیندار ہے، جس کی نہ داڑھی نہ سر پہ ٹوپی، یعنی ایک حلیہ تو ہو نا، ایک حلیہ تو ہو انسان کا کہ دین کی بات بتانے لگا ہے۔ وہ کہلاتا کیا ہے غامدی، وہ کہلاتا کیا ہے انجینئر، بلڈنگیں چھوڑ کے، تبصرے چھوڑ کے فلم و ڈراموں کے، وہ اب نماز روزے کے مسائل لے کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ٹرینڈنگ پہ یہ ہیں۔ تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ دین ہمیشہ دینداروں سے ہی سیکھا جاتا ہے۔ یوٹیوب پہ بتائے ہوئے ہر وظیفے میں اثر نہیں، بتانے والے کی بات میں اثر ہوتا ہے۔